الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی تمام نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ تو ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم آج کے دن کو عید کا دن مناتے۔ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ ذرا تصور کیجئے مسلمانوں، ذرا تصور کیجئے امت مسلمہ کے نوجوانوں کہ غیروں کو اعتراف ہے کہ کاش یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوتی، ہم اسے عید کا دن مناتے، لیکن ہمارے لیے اس آیت کا نزول ہوا اور اس بات کا اعلان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہی اب پسند فرمایا ہے تمہارے لیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی احساس اس وقت امت مسلمہ کے اندر موجود نہیں ملتا ہے، اور احساس تو تب ہو جب ہمیں غور و فکر کے لیے وقت ملے۔ ہم اس وقت دنیا کی الجھنوں میں اس حد تک الجھ چکے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا سے فرصت نہیں ملتی۔ کسی ایک دوست کے روٹھ جانے کے بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، کس طرح سے ہمارا وہ دوست جو ہے اس کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ لیکن اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا پروردگار کہیں اس نے اپنے سوشل میڈیا سے ہم کو انفرینڈ تو نہیں کر دیا جس کی بنیاد پر آج ہم ان خرافات کے اندر مبتلا ہیں۔ اب کیا کیا آپ کو سناؤں کہ امت مسلمہ کس دلدل کے اندر پھنس چکی ہے۔ آپ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر جا کے دیکھ لیجئے کیا حالت ہے اس وقت امت مسلمہ کے نوجوانوں کی، کن کن خرافات کے اندر امت مسلمہ کے نوجوان ہیں اس وقت الجھے ہوئے۔ آپ دیکھ لیجئے بقول سید مودودی علیہ رحمہ ہماری تعلیم گاہوں نے اس وقت قتل گاہوں کی شکل اختیار کی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ان تعلیم گاہوں میں اب احساسات کا قتل ہوتا ہے، ہماری تعلیم گاہوں میں اب جذبات کا قتل ہوتا ہے، ہماری تعلیم گاہوں کے اندر اس فطرت کا قتل ہوتا ہے جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا تھا۔ لیکن یہی بات بار بار پھر کہنی پڑتی ہے کہ الزام بے وفائی دریں تو دریں کس پر، الزام بے وفائی دریں تو دریں کس پر، کبھی خود پر کبھی تم پر ملال کرتے ہیں۔ کس کو یہ آہوزہ سنائیں، کس کو یہ داستان سنائیں کہ اس دین حق کا مطالبہ کیا ہے، ایک جوان ہونے کی حیثیت سے ہماری آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت کا نوجوان جن خرافات کے اندر مبتلا ہے، جن مشاغل کے اندر مشغول ہے، اگر ایسا ہی ہمارے اسلاف نے اپنی جوانیوں کے اندر کیا ہوتا تو آج دین کا کیا حال ہوتا۔ شاید آج ہم مسلمان بھی نہ ہوتے اگر اس طرح غفلت کی زندگی ہمارے اسلاف نے گزاری ہوتی۔ تو میں بات کر رہا تھا دین حق کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا الخدا کے ساتھ وہ دین الحق، اور اس دین حق کے ساتھ، اور کس لیے بھیجا؟ اب اس کا کام بیان کیا جا رہا ہے۔ اس الخدا کا مقصد کیا ہے، اس دین حق کا مقصد کیا ہے، وہ اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں بیان ہوا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت امت مسلمہ ختم نبوت کے فلسفے بیان کرتے کرتے یہ بھول چکی ہے کہ اس ختم نبوت کا تقاضا تکمیل رسالت ہے، اور اس تکمیل رسالت کا تقاضا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ ختم نبوت کی بات ہم ضرور کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ختم نبوت کا حقیقی تقاضا تکمیل رسالت ہے، اور تکمیل رسالت کا اصلی تقاضا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ہے کہ دین کو اسی طرح سے غالب کیا جائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غالب کر کے دکھایا۔
لیکن بات یہ آتی ہے یہ کام کرنے کا تھا لیکن کرے گا کون؟ اور جو کرنے والے ہیں انہیں نہ کرنے دیا جائے، ان پر تہمتیں لگائی جائیں، ان پر الزامات لگائے جائیں، انہیں دہشت گرد کہا جائے، نہ جانے کیسے کیسے القاب سے انہیں پکارا جائے۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ جموں کشمیر غالباً پچھلے 37 سال سے میں ہو جدوجہد ہے اس میدان میں کہ نوجوان تک اس آقا کی پیغام کو پہنچایا جائے، اس رسول کے تصور کو اس کے سامنے اس سے اس کو آشنا کرایا جائے، اس الخدا کا حقیقی پیغام سے اسے آشنا کیا جائے، اور اس دین حق کے ان تمام لوازمات سے اسے آشنا کیا جائے۔ لیکن وقت میرا ختم ہو چکا ہے، آخر پر ایک بات کہوں گا اور اسی پر اکتفا کروں گا۔ اب ذرا دیکھ لیجئے یہ آیت اب ہمارے سامنے، لیکن آخر پر آپ دیکھ لیجئے، آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ اس میں بہت بڑی بڑی باتیں بیان ہو گئی، اس میں شاید کوئی نئی بات آ گئی۔ اب یہاں پر لڑائی جھگڑے کا کوئی معاملہ ہوگا، لیکن ایسی بات نہیں۔ آئیے آپ کو بتائیں اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ اس آیت کا شان یہ اس وقت کی آیت نازل ہوتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کر رہے ہوتے ہیں، کن کے ساتھ؟ قریش کے ساتھ۔ اور جب یہ صلح ان کے سامنے رکھی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں قریش کے وہ بڑے بڑے اکابرین سب سے پہلے اس صلح کے اوپر جب بسم اللہ دیکھتے اسے کاٹ دیتے اور اسے تسلیم نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد بن عبداللہ تسلیم ہے، محمد الرسول اللہ تسلیم نہیں۔ تو لیکن ذرا دیکھیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اس نبی محترم کو واقعتاً رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اس رحمت کا مظہر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں علی مجھے بتاؤ تم نے کس جگہ پر محمد رسول اللہ لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اسے کاٹ دوں گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ہم اسے کیوں نہ مانیں، میں کیسے اسے کاٹ دوں؟ بقول ابو الحسن ندوی علیہ الرحمہ وہ لکھتے ہیں، اور رقم دراز ہے اپنی کتاب میں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں قلم لیا اور کہا علی مجھے بتاؤ تم نے کس کی جگہ رسول اللہ لکھا ہے، اور اپنے ہاتھ سے اس رحمت والے پیغمبر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ دیا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، جس اسلام کے پیغام کو پیش کرنے میں آج ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن ایسی بات نہیں، یہ ایک ایسی شریعت تھی جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹا ہے جہاں جہاں پر دیکھا۔ کیوں؟ حضرت علی سے کہا کیونکہ اس وقت صلح کا معاملہ، ہم نے صلح کرنی ہے، اس لیے ایسا کرنا پڑا۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ جموں کشمیر آپ تمام نوجوانوں کو اس یہی پیغام دیتی ہے کہ آؤ اس دین کے حقیقی مقصد کو سمجھیں، اس کو دنیا کے تمام ادیان باطلہ پر اسے غالب کرنے کی کوشش کریں۔ تو آخر پر اس شعر سے یہ بات ختم کروں گا کہ میری رات منتظر ہے کسی اور صبح نو کی، میری رات منتظر ہے کسی اور صبح نو کی، یہ سحر تجھے مبارک جو ہے ظلمتوں کی ماری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔